بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. شکریہ جناب اسپیکر. میں آج کے اس اجلاس کے حوالے سے گزشتہ دن بھی آپ کو اپنی رائے دے چکا ہوں اور فلور آف دی ہاؤس آپ کی دعوت پر اپوزیشن کی جانب سے ان تمام بلز پر مذاکرات کی دعوت آپ کی قبول کی اور آئینی اصلاحات کے جو بلز یہاں پر موجود ہیں آج کے ایجنڈے میں اس حوالے سے کھلے دل کے ساتھ آپ کی دعوت کو قبول کیا. لیکن جس طرح مجھ سے قبل قائد حزب اختلاف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے آپ کو یاد دلایا کہ ہم نے آپ کے خط کا خیر مقدم کیا اور اس کے جواب میں آپ کو خط لکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب آپ نے مجھے اس چیئر پر بیٹھ کر ہماری طرف سے جو خط لکھا گیا تھا اس کو قبول کیا اور وزیر صاحب کو مخاطب کیا کہ اس پر اپوزیشن کی تجاویز آپ کو لینی چاہیے. کم از کم آپ کی بات کی لاج رکھنے کے لیے حکومت جھوٹ موٹ کا کوئی اجلاس ایک دن کے لیے بلا لیتی تو اس سے آپ کی بات کی لاج بھی رہ جاتی. لیکن یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر کہ جس طرح حکومت نے سمجھ لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آج ملک میں افراتفری کی بنیاد ڈال رہی ہے, ہنگاموں کی بنیاد ڈال رہی ہے. شاہ محمود صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اپوزیشن کو دعوت دی, اپوزیشن نے ہم سے بات نہیں کی. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کے لیے سہولت نہیں دینا چاہتے یا ہمیں الیکشن انتخابات میں اصلاحات قبول نہیں. ہم آپ کو فلور آف دی ہاؤس چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام بلز پر تجاویز دینا چاہتے ہیں. ہم خود اپنے پارٹیوں کے اور عوام کے وکیل ہیں, حکومتی وزراء ہماری وکالت نہیں کر سکتے اور از خود ان کو یہ نہیں اخذ کر لینا چاہیے کہ اپوزیشن وہ ان تمام بلز میں اختلاف کر رہی ہے. آج عددی اکثریت سے اگر حکومت ان تمام بلز کو پاس بھی کر لیتی ہے, جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر کریں. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آج اگر یک طرفہ طور پر ان تمام بلز کو حکومت پاس بھی کر لیتی ہے, جناب اسپیکر عوام اس یک طرفہ قانون سازی کو تسلیم نہیں کرے گی. اور میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان بنانے والی تنظیمیں بھی آج اپوزیشن میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اسی آئین کی بالادستی کی جنگ مشترکہ طور پر لڑ رہی ہے اور لڑتی رہے گی انشاءاللہ.
خورشید شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا کہ الیکشن پر اعتراضات ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی گزشتہ انتخابات میں 126 دن کا دھرنا دیا. ماضی میں پارٹیاں انتخابات کے نتائج پر اعتراضات کرتی رہی ہیں، لیکن یہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنا، ہر ملک میں اس پر اعتراضات ہوتے ہیں، جائز بھی ہوتے ہیں، ناجائز بھی ہوتے ہیں، لیکن پاکستان اس طرح کے تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم ان انتخابات کے نتائج میں پہلے ہی اپنے ملک کو دو لخت ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ہم اس طرح کے متنازع اصلاحات جو ابھی پاس ہی نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی وہ اتنے متنازع ہو گئے کہ آج آپ کو انتہائی اقدام کی ضرورت کرنا پڑی. آپ کو گلہ کرنا پڑا کہ آپ کے ممبران یہاں پر آ کر ان کا رویہ اس کرسی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں، اور اس کرسی کی جو ایک تعظیم ہے اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں. میں آپ کو متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یک طرفہ قانون سازی ہوتی ہے جناب اسپیکر، اور ملک میں ہنگامے اس قانون سازی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ملک کے اندر افراتفری اس قانون سازی کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ کی کرسی پہلے ہوگی، حکومت اور ان کو سپورٹ کرنے والے وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ اپوزیشن نے اس میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا، اور پھر اجلاس کے حوالے سے انہوں نے یہاں بات کی کہ مشترکہ اجلاس میں کو ہمیں اس لیے منسوخ کرنا پڑا کہ حکومت کے اتحادیوں کو تحفظات تھے، یعنی ان کے تحفظات آپ کو اجلاس بلانے کے بعد پتہ چلے، جس کی وجہ سے آپ کو اجلاس منسوخ کرنا پڑا. اور الزام آپ ڈال رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ہم نے اعتماد میں لیا تھا، اپوزیشن تعاون نہیں کر رہی. کیا آپ کے اتحادی بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے؟ کیا آپ اپوزیشن پر الزام ڈال رہے ہیں؟ اور پھر بیرون ملک پاکستانیوں کے حقوق کی بات، جو پاکستان میں اپنے گھر اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ کیا ہم ایسی قانون سازی قبل از وقت بغیر تیاری کے کہ جس کو ہم لاگو نہیں کر سکیں گے، ایسی قانون سازی کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ پاکستان میں پہلے نوجوانوں کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا، اور اب اوورسیز پاکستانی بہن بھائیوں کے نام پر اس قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. پاکستان سے جناب اسپیکر اس وقت ایشیا کے بہت سارے ممالک، بہت سارے مغربی ممالک کے ریڈ لسٹ سے نکل چکے ہیں، لیکن پاکستان آج بھی ان کے ریڈ لسٹ میں ہے. بہت سارے ممالک کے ریڈ لسٹ میں ہے، سعودی عرب کے ریڈ لسٹ میں ہے. پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں ہوتے. اوورسیز پاکستانی جو 2 سال پہلے پاکستان آئے تھے، وہ جہاں پر روزگار کر رہے تھے جن ممالک میں، آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ان کی نوکریاں چلی گئی، وہ واپس پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے جناب اسپیکر کہ کیا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے؟ اگر ان کو ووٹ کا حق حاصل ہے اور وہ پاکستان میں آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، تو پھر
ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہم باہر ممالک میں جس طرح مجھ سے پہلے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ ہمارے پاس کیا میکینزم ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر ہم ان کے لیے ووٹ کا بندوبست کر سکیں گے اور امارات کے اندر ہم ان کے لیے ووٹ کا بندوبست کر سکیں گے. کیا آپ آئین پاکستان کو سعودی عرب میں لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ آئین پاکستان کو برطانیہ میں لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ آئین پاکستان کو امریکہ میں لاگو کر سکتے ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اپوزیشن پوچھنا چاہتی ہے اور اس پر آپ کو تجاویز دینا چاہتی ہے کہ اگر ہم ان کو. دوسری جانب مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں.